बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे इंतखाबात धांधली केस बिल आखिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये इंतखाबात का फार्म 45 का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके डर से इन्होंने फिर तरमीमें की, जिसके डर से इन्होंने 26वीं यानी तरमीम में मंसूर अली शाह का रास्ता रोका, जो सब कुछ करते रहे, अब वो सारा मामला उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुलने जा रहा है। और मैं आपको एक अहम ख़बर देने जा रहा हूँ इस इंतखाबात धांधली केस से मुतल्लिक और इसके मुस्तकबिल से मुतल्लिक, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच में जो है मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से स्पेशली, वो बहुत अहम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में आज दोबारा जेल रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें खतीजा शाह भी मौजूद थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और KP के वज़ीर आला हैं, उनके ख़िलाफ़ असलहा और शराब बरामदगी केस में आज समाअत हुई, जिसमें उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं काफ़ी अरसे से। और चूँकि 17 दिसंबर तक उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनमें गिरफ़्तारी से रोका हुआ है, पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत दी हुई है। आज अदालत में समाअत हुई तो अदालत में जो जज साहब थे, जो सीनियर सिविल जज मुबशर हसन चिश्ती जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने समाअत की। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत पेश ना हुए। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हुरुल हसन अदालत में पेश हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से इस्तफसार किया कि अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं, उनकी तामील का क्या बना। अदालत ने पुलिस से वारंट गिरफ़्तारी की तामीली रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर के वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत में तौसीह कर दी है। जज ने रिमार्क दिया कि आप पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा ले हैं तो वो वारंट गिरफ़्तारी मनसूख कर देंगे। मुलज़म के वकील ने कहा कि थोड़ा इंतज़ार कर लें, हाई कोर्ट में और भी केसेस होते हैं। जिस पर जज ने कहा अदालत मुलज़िम का इंतज़ार तो नहीं कर सकती। तो वकील ने कहा कि अदालत अपनी हायर अदालत के ऑर्डर का इंतज़ार तो कर सकती है, मैं मुसद्दका कॉपी आज ही पेश कर देता हूँ। अली अमीन गंडापुर के वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा मौसूल होते ही मैं अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। अदालत ने पुलिस से वारंट गिरफ़्तारी की तामीली रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अब जब वो पेशावर हाई कोर्ट का मुसद्दका कॉपी दी जाएगी तो ये वैसे ही मनसूख हो जाएगा जो ये वारंट गिरफ़्तारी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम मुकदमात 7 रुकनी बेंच आयशा मलिक साहबा भी तशरीफ़ ले आई हैं। आयशा मलिक साहबा के तशरीफ़ लाने के बाद अब ये 7 रुकनी बेंच हो गया है। 7 रुकनी आइनी बेंच में एक तो आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत होगी 20 नवंबर को। अब इसमें यह था कि जो आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह है वो नहीं होनी चाहिए, चूँकि वो पहले भी आइन में तरमीम हो चुकी है। और इमरान ख़ान के दौर में जो तरमीम हुई थी 2 साला मुद्दत मुलाजमत की, और उसके बाद अब तो आर्मी एक्ट में ये तरमीम कर चुके हैं, जिसमें ये 5 साल दे चुके हैं। 3 साल से जो टेन्योर है वो 5 साल कर दी, और एक दफ़ा बढ़ेगा तो 10 साल हो जाएगा। तो इस वजह से ये दरख्वास्त वैसे ही गैर मौसर हो जानी है। और कहाँ ये सारा कुछ इसमें देखा जा सकता है। अब अहम चीज़ है इसमें ऑडियो लीक्स केस। ऑडियो लीक्स केस में जहाँ पे उम्र बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और उनके की फैमिलियों का जो केस था, जिस पर काजी फयाज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया था और उम्र बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। उस 8 रुकनी बेंच के स्टे ऑर्डर और उस केस में 7 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है 21 नवंबर को। और 21 नवंबर को जो जस्टिस आयशा मलिक साहबा नहीं होंगी तो वो 6 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा। आयशा मलिक साहबा 21 नवंबर को नहीं होंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आइनी बेंच समाअत करेगा। 18 नवंबर को आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। और 20 नवंबर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी करार देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया गया था, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, तो जहाँ वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है वहीं पे उसको पार्लिमानी पार्टी नहीं कहा जा सकता। ये भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है 20 नवंबर को। इसके अलावा IG इस्लामाबाद के सियासी तबादलों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त 20 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। तालीमी इदारों में तलबा को मंशियात फराहमी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर 20 नवंबर, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की अबतर सूरत हाल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत 21 नवंबर को होगी। आइनी बेंच में मुराद अली शाह की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत 21 नवंबर को होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त की समाअत 22 नवंबर को होगी।
آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست محمود اختر نقوی نامی ایک شہری نے دائر کی تھی، جبکہ آڈیو لیکس کیس کی تشکیل کے خلاف درخواست پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اور اس وقت جو صدر تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عابد زبیری ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ اور اب جو ہے چونکہ نیا قانون بن چکا ہے تو میرے خیال میں جو آڈیو لیکس کی حد تک، چونکہ جسٹس بابر ستار صاحب والا جو بشرا بیگم والا اور ثاقب نثار کے بیٹے کا تھا، وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا تھا، انٹرم آرڈر کو چیلنج کیا تھا جس میں انہوں نے سرویلنس کو روکا تھا، پھر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں بینچ نے معطل کر دیا تھا وہ فیصلہ۔ تو اب یہ معاملہ بھی چلا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اب اس کو سماعت کرے گی۔ وہیں پہ کچھ اور بھی مقدمات ہیں 18 سے 22 نومبر کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس میں ایک مقدمہ ہے حمزہ شہباز بنام پرویز الہی۔ حمزہ شہباز بنام پرویز الہی یہ وہ ریویو پٹیشن ہے جس میں حمزہ شہباز کی جانب سے جو لوٹے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی مدد سے وہ انتخابات جیتے تھے، پھر آرٹیکل 63 آ گیا اور وہ ان کو دوبارہ الیکشن کا، وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا کہا گیا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا وہ معاملہ عمر عطا بندیال کی عدالت میں گیا تھا اور عمر عطا بندیال نے دوبارہ انتخابات کا کہا تھا کہ وہ جو ضمنی انتخابات ہیں وہ ہوئے تھے اور پھر پرویز الہی بنے تھے۔ تو وہ ریویو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو فائل کیا تھا حمزہ شہباز بنام چودھری پرویز الہی، وہ اہم ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ جو صحافیوں کی تنخواہوں کی ادائیگیوں کا کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ منرل واٹر از خود نوٹس کیس وہ مقرر ہوا ہے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست اور چھٹی مردم شماری کے خلاف ایم کیو ایم کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ بیرونی قرض سے متعلق کیس، سندھ کول پروجیکٹ، کرپشن از خود نوٹس کیس، تعلیمی اداروں میں منشیات، لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی سے متعلق 2016 میں دائر کی گئی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ اور مولوی اقبال حیدر کی سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت ڈکلیئر کرنے کے خلاف مولوی اقبال حیدر کی یہ درخواست ہے۔ آپ جانتے ہیں مولوی اقبال حیدر خاص ہے کس کا۔ اس کے بعد آئینی بینچ کے لیے 18 نومبر کو ٹیکس سے متعلق یکجا کی گئیں 1178 درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آئینی بینچز ہیں، 18 نومبر کو آئینی بینچز کے سامنے 6 مقدمات ہیں، 19 نومبر کو 11 مقدمات ہیں، 19 نومبر کو ٹیکس کیس اور اس سے وابستہ 662 دیگر درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں۔ آئینی بینچ کے سامنے 20 اور 21 نومبر کو 15 درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہیں، جبکہ 21 نومبر کو سپریم کورٹ کا صرف 6 رکنی بینچ ہوگا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نہیں ہوں گی۔ 22 نومبر کو بھی 6 رکنی بینچ کے سامنے 15 درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوں گی۔ 22 نومبر کو عدالتی نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے سے متعلق درخواست اور زلزلہ متاثرین از خود نوٹس کے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تو اگلے ہفتے کے اہم مقدمات ہیں جس کے اوپر سماعت ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ وہیں پہ آج چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں جیل ریفارمز کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے جیل ریفارمز پر ذیلی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی پنجاب کی جیلوں کا دورہ کرے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جیل ریفارم سے متعلق اجلاس ہوا۔ ورچوئل اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ احد چیمہ اور ختیجہ شاہ بھی شریک ہوئیں۔ سپریم کورٹ کے اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے جیل ریفارمز پر ذیلی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ آمنہ قادر کو کمیٹی کی کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا، جبکہ ارکان میں احد چیمہ اور ختیجہ شاہ شامل ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جیل ریفارمز کمیٹی پنجاب کی جیلوں کا دورہ کر کے رپورٹ تیار کرے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ کمیٹی کو مکمل لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جائے۔ اب ختیجہ شاہ جائیں گی اڈیالہ جیل میں بھی، وہ پھر اس کا بھی دورہ کریں گی اور اس کی بھی رپورٹ بنائی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جیل ریفارمز کا معاملہ ہے اس کو ہمیشہ پریورٹی پہ دیکھا جانا چاہیے ہماری عدالتوں کی جانب سے۔ اب کیس آ گیا انتخابات میں دھاندلی کا۔ 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک درخواست دائر کر چکی ہے، جس کا بار بار تذکرہ ہوا مخصوص نشستوں کے کیس میں۔ اور جو ہمارے جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے انہوں نے نہ صرف تفصیلات مانگی تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، بلکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو بھی ساتھ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا تھا۔ اب ہوا کیا کہ جو دھاندلی سے متعلق کیسز ہیں، دھاندلی سے متعلق یہ ہے دوبارہ گنتی کے کیسز یا جو مقدمات ہیں الیکشن ٹرائبونل کے فیصلوں کے خلاف۔ اب الیکشن ٹرائبونل کی اس وقت جو اپیلیں گئی ہوئی ہیں
وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ اپیلیں ہیں یا دوبارہ گنتی والی پنجاب کی ریویو پٹیشنز ہیں یا ہیں بلوچستان الیکشن ٹرائبونل کی جو فیصلے ان کے فائنل فیصلوں کے خلاف۔ اب وہاں پہ فارم 45 جس کا ذکر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ جب ڈبے کھل جاتے ہیں تو فارم 45 کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو 3 کیسز ہیں، حلقہ بلوچستان کا حلقہ PB 28 کیچ میں حمل خان، PB 44 کوئٹہ سے عبید اللہ اور PB 45 میں علی مدد نے الیکشن ٹرائبونل کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ اس میں جو مین گراؤنڈ ہے وہ فارم 45 ہے، اس میں جو مین گراؤنڈ ہے وہ فارم 45 ہے، یا وہ درخواست گزار کی جانب سے یا وہ رسپونڈنٹس کی جانب سے، دونوں سائیڈوں سے جہاں حکومتی اتحاد جیتا ہوا ہے تو جو مخالف بھلے وہ اپیلانٹ ہے بھلے وہ رسپونڈنٹ ہے اس کی گراؤنڈ ہے فارم 45۔ اب جب فارم 45 کا معاملہ، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ 3 رکنی بینچ ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں، جسٹس عرفان سعادت خان مخصوص نشستوں والے اور جسٹس عقیل احمد عباسی جن کو آئینی بینچ میں نہیں شامل کیا گیا، اب یہ 3 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اب 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو انتخابات کے وقت چونکہ یہ 15 پولنگ سٹیشنز پر اس میں جو پیپلز پارٹی کے علی مدد ہیں ان کو نااہل کیا تھا اور ان کو ڈی سیٹ کیا تھا الیکشن ٹرائبونل نے، اور 15 پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ بینچ نے اس پر سٹے آرڈر دیا ہوا ہے۔ اب ہونا کیا ہے، اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب چونکہ اپیل میں بیٹھے ہیں تو بڑی ان کے پاس سکوپ ہے، اور ابھی 8 جو رکنی بینچ کا فیصلہ آیا ہے کہ آپ آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف دیں گے۔ اب مکمل انصاف کے لیے وہ 2 کام کر سکتے ہیں، ایک تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن کو اپنے پاس لگانے کا نہ کہیں کہ جی وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے چونکہ وہ انتخابات دھاندلی سے متعلق ہے تو وہ بھی اسی بینچ میں لگا دی جائے، مجھے امید ہے کہ وہ اس کو لگوائیں گے۔ نہیں لگاتے تو فارم 45 کے اوپر ججمنٹ دیں گے، وہ فارم 45 کے اوپر ججمنٹ پنجاب میں بھی PTI کو کام آئے گی، وہ اسلام آباد میں بھی کام آئے گی، وہ سندھ میں بھی، کراچی میں بھی کام آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری چیز، اطہر من اللہ صاحب نے ایک نوٹ لکھا تھا کہ جو انتخابات والے دن یا انتخابات سے پہلے جو تمام جماعتوں کو جو ایکول ایک پلیٹ فارم یا تمام جماعتوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو سپورٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، یا ان کو ایک جیسا انوائرمنٹ دیا گیا ہے، اس سے متعلق رپورٹ طلب کی تھی مخصوص نشستوں والے کیس میں جس میں الیکشن کمیشن نے نہیں دی تھی۔ اب وہ رپورٹ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے منگوائی جا سکتی ہے کہ یہ جو الیکشن ٹرائبونل کہہ رہا ہے کہ بھئی 20 پولنگ سٹیشن یا 15 پولنگ سٹیشن یا فلاں یا فارم 45، یہ جو الیکشن ٹرائبونل بلوچستان ہائی کورٹ کے کہتے ہیں، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ دینا رپورٹ، اس کے اوپر تمام ریکارڈ لے کے آئے نا، کیا کچھ ہوتا رہا وہ ساری چیزیں لے کے آئے نا، چونکہ اس میں الیکشن کمیشن نے بھی پیش ہونا ہے، ان اپیلوں میں الیکشن کمیشن نے بھی پیش ہونا ہے، تو یہ بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہو گیا، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ معاملہ سارے کا سارا کھلے گا۔ یہ 20 نومبر کو انتخابات سے متعلق سماعت ہوگی، اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جس کے اوپر یہ کہتے تھے کہ بھائی انتخابات دھاندلی کیس نہیں کھلنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے بھی کہا تھا، باقیوں نے بھی کہا تھا کہ جی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ منظور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے تو یہ ہو جائے گا۔ اب یہ 3 رکنی بینچ ہے اور ان کے پاس سیم پاور ہیں، اور یہ 3 رکنی بینچ بڑا سرپرائز دے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ آج خیر سے ہے 15 نومبر اور 5 دن رہ گئے ہیں، 20 نومبر کو اس بینچ سے جو کارروائی ہوگی اور جن مقاصد کے لیے 27ویں ترمیم کی گئی، جس مقاصد کے لیے یہ جو کچھ کرتے رہے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ان کا تمام جو کیا دھرا تھا وہ سارا ان کا ملیہ میٹ ہو جائے گا، اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان تگڑے طریقے سے یہ 3 رکنی بینچ، تینوں تگڑے ججز ہیں، اور تگڑا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آئے گا اور تگڑی کارروائی سامنے آئے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔